عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں آپ کا بھائی حسین اندریاس ہوں اور میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند نے ایک اور دن میری زندگی میں بخشا ہے تاکہ میں خداوند کا مقدس کلام پھر آج آپ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ یہ واقعاً خداوند کی برکت ہے ہم سب پر کہ اس نے ہمیں ایک اور دن، ایک اور موقع دیا ہے تاکہ ہم زندگی کا نفس لے سکیں اور خدا کی شکر گزاری کر سکیں۔ خدا کی ہم جتنی بھی شکر گزار ہوں کم ہے، کیونکہ وہ ہمارا خالق، وہ ہمارا مالک اور وہ ہم سے محبت رکھنے والا آسمانی باپ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سبھی انسان جتنے بھی ہیں وہ بچ جائیں۔ خداوند نے انسانوں کے بچنے کے لیے ایک عظیم قربانی مہیا کیا ہوا ہے، اور وہ قربانی خدا کا برہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ کیونکہ خدا نے اس دنیا سے، اس جگت سے، دنیا کے لوگوں سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تا جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہوں بلکہ ابدی زندگی پائیں۔ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ جو بھی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے وہ ہلاک نہیں ہوں گے بلکہ انہیں ابدی زندگی ملے گی۔ خدا کا مقدس کلام جو وعدہ فرماتا ہے وہ خداوند کی حکمت سے ہے، اور خداوند کبھی اپنے وعدوں سے مکرتا نہیں ہے۔ خداوند میں کوئی مکاری نہیں، جو وہ کہتا ہے وہ اپنے تقدس میں کہتا ہے، اور خدا کا مقدس کلام ہمیشہ سے مقدس ہے اور مقدس رہے گا، اور وہ اپنے وعدوں پر ہمیشہ پورا اترنے والا خداوند ہے۔ خداوند کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند انسان کی مانند نہیں کہ جھوٹ کہے، وہ کچھ کہے اور پھر اپنا نظر تبدیل کرے۔ خداوند جو کہتا ہے اس پر پورا اترتا ہے، وہ اپنے وعدے کو تکمیل تک، انجام تک پہنچاتا ہے۔ خدا کے مقدس کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ خداوند کے فضل کے وسیلے سے ہے کہ ہم نجات پا سکتے ہیں، کیونکہ ہم سب انسان گنہگار ہیں۔ مگر اگر ہم خداوند یسوع مسیح پر، جو کہ خداوند کا تحفہ ہمارے لیے ہے، وہ خداوند کا برہ ہے جو ہمارے لیے قربان ہوئے، اور اگر ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اسے قبول کرتے ہیں، اس تحفے کو قبول کرتے ہیں، تو خداوند اپنی مہربانی کے سبب ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کون ہے؟ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے تھے جب 2000 سال پہلے بطور معجزہ خداوند یسوع مسیح انسانی روپ لے کر، انسانی شکل و صورت لے کر ہم انسانوں کے بیچ میں وہ آئے، وہ جس نے اس ساری کائنات کو خلق کیا، بنایا، پیدا کیا، وہ انسانی روپ لے کر ہمارے بیچ میں آئے۔ تو بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بادشاہ سے لے کر غریب تک سبھی یہ سوال کرتے رہے کہ خداوند یسوع مسیح کون ہے۔ ایک بار خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ الیاس نبی ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ آپ وہ نبی جو وعدہ شدہ ہے وہ ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ آپ یوحنا بپتسمہ دینے والے ہیں جو پھر سے جی اٹھے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ ان میں سے ایک جو پطرس ہے، خداوند کا شاگرد،
कहा कि आप मसीह खुदावन के मसीह हो, आप खुदावन के इकलौते बेटे हो, तो खुदावन ने कहा कि ये जो मुकाशिफा है ये इंसान ने नहीं, इंसान की हिकमत ने नहीं, बल्कि ये मुकाशिफा खुदा ने आपके लिए किया हुआ है। और खुदा ने फिर अपनी कलीसिया का वादा दिया कि कैसे खुदावन अपने ऊपर जो बुनियादी संग है, चट्टान है, उस पर अपनी कलीसिया को तामीर करेगा, और जो शैतानी कुदरतें हैं, जो जहन्नम की कुदरत है, वो उस पर कभी गालिब ना होगा। तो खुदावन यीशु मसीह वो चट्टान है जिस पर हम तकिया कर सकते हैं यकीनी तौर पर। अगर हम उस पर ईमान लाते हैं तो खुदावन उस ईमान के वसीला से हमें निजात बख्शता है, और वो यकीनी वादा कि वो हमें अपने बेटे और बेटियों का दर्जा देता है, ये खुदावन का वादा है और वो मुकरता नहीं है। अगर हम अहद कदीम में देखें तो अहद कदीम में खुदावन के कलाम में हम खुदावन यीशु मसीह के बारे में बहुत सी ऐसी आयात हैं जो कि नबूवत की हुई है, खुदावन के आने के बारे में, उसके जन्म के बारे में, उसके मसलूब होने के बारे में, मुर्दों में से जी उठने के बारे में, और आसमान जाने के बारे में। हत्ता के जो दानियाल नबी है उसके किताब में खुदावन ने पहले से नबूवत की हुई है कि कैसे खुदावन यीशु मसीह एक दिन बादलों पर वापस आने वाले हैं कि अपने मोमिनों को अपने साथ उठा ले, उस मकाने अबदी में ले जाए जहां खुदावन यीशु मसीह ने वादा किया कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं और मैं जाता हूं कि आपके लिए एक जगह तैयार करूं, और मैं अगर ऐसा करूं तो मैं वापस लौटूंगा। उसने ये भी कहा अगर ऐसा नहीं होता तो मैं पहले से आपको कह देता। तो खुदा के वादे हमेशा यकीनी है, वो हमें यकीन दिलाता है। वो कहता है कि डरो मत, खुदा पर यकीन रखो, मुझ पर भी ईमान रखो, जो मैं कहता हूँ सो मैं हूँ। उसने ये भी कहा जो रास्ता आप लोग ढूंढते हो वो रास्ता मैं हूँ, जो सच्चाई आप ढूंढते हो वो सच्चाई मैं हूँ, जिस ज़िंदगी की तलाश आपको है वो ज़िंदगी भी मैं हूँ। तो सब कुछ जब खुदावन यीशु मसीह है तो हम इधर उधर क्यों ढूंढें, जब वही आसमानी रोटी है, ज़िंदगी की रोटी है, तो हम खाने के लिए इधर उधर क्यों ढूंढें। खुदावन यीशु मसीह फरमाते हैं कि ए बोझ से दबे हुए लोगों, थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो आरामिश जो है वो खुदावन यीशु मसीह से सरचश्मा लेता है। तो खुदावन यीशु मसीह से हटकर हम इधर उधर क्यों भटकें, जब सभी कुछ उसी के पास और सिर्फ उसी के पास है। तो क्यों ना हम तवज्जो करें उनकी तालीमात पर कि खुदावन यीशु मसीह क्या फरमाते हैं। यूहन्ना की इंजील में और उसके 8वें बाब में एक बार खुदावन यीशु मसीह जो यहूदी मौलवी साहिबान से उनसे गुफ्तगू करते थे, तो यहूदियों ने जवाब में उनसे कहा, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह सच्चाई के बारे में कि सच्चाई तुमको आज़ाद करेगा, तो वो लोग कुछ सोचने लगे कि ये बंदा कौन है हमारे बीच में आकर हमें सच्चाई के बारे में, खुदा के बारे में तालीम देता है। भाई मौलवी तो हम हैं, खुदा का कलाम अहद कदीम तो हमारे पास है। तो उनके जवाब में खुदावन यीशु मसीह ने जैसा कि कहा वो हम पढ़ते हैं। जब खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि भाई सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी अगर तुम सच्चाई को जानोगे, तो बहुत से लोगों के दिल में ये थी कि भाई सच्चाई क्या है। खुदावन यीशु मसीह ने वाज़ेह तौर पर ये कहा कि सच्चाई मैं हूँ, जो सच्चाई है वो मुझ में है, जो मुझ पर ईमान लाता है वो सच्चाई को जानता है, और वो सच्चाई उन लोगों को जो ईमान लाता है
آزاد کر دیتا ہے، یعنی گناہوں سے، یعنی جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، بلکہ خداوند ان کو ابدی زندگی جنت بخشتا ہے۔ تو یہودیوں نے جواب میں اس سے کہا، 48ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، کیا ہم خوب نہیں کہتے کہ تو سامری ہے اور تجھ میں بدرو ہے؟ اب یہاں پر خداوند یسوع مسیح ان کو تعلیم سچائی کی تعلیم دیتا ہے، مگر یہ لوگ جو ہیں مولوی صاحبان کہتا ہے کہ تم میں بدرو ہے، تم میں بدرو ہے۔ یسوع نے جواب دیا کہ مجھ میں بدرو نہیں، مگر میں اپنے باپ کی عزت کرتا ہوں اور تم میری بے عزتی کرتے ہو، لیکن میں اپنی بزرگی نہیں چاہتا۔ حالانکہ خداوند کے کلام میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ برابری میں، الوہیت میں وہ خدا باپ کے ساتھ کاملاً برابر ہے، کاملاً برابر ہے، مگر یہاں پر خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ کی عزت کرتا ہوں اور تم میری بے عزتی کرتے ہو، تم میری بے عزتی کرتے ہو، لیکن میں اپنی بزرگی نہیں چاہتا، ہاں ایک ہے جو اسے چاہتا اور فیصلہ کرتا ہے۔ میں تم سے یہ سچ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے گا تو ابد تک کبھی موت کو نہ دیکھے گا۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے، یہاں پر مولوی صاحبان ہیں اور ایک نوجوان یہاں پر کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے جو مجھ پر ایمان لاتا ہے، جو میری تعلیم کو بغور سے سنتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے گا تو ابد تک کبھی موت کو نہ دیکھے گا۔ یعنی میرا کلام یہ ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ، میں خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میں وہ خداوند ہوں جس نے کائنات کو بنایا، اور میں نے انسانوں کی روپ لے کر آپ لوگوں کے بیچ میں آیا تاکہ میں زندہ کلام آپ تک پہنچا سکوں، وہ وعدہ آپ کو دے سکوں کہ میرے وسیلے سے آپ ابدی زندگی پا سکیں گے۔ یہودیوں نے اس سے کہا کہ اب ہم نے جان لیا کہ تجھ میں بدرو ہے، ابراہیم مر گیا اور نبی مر گئے، تو کہتا ہے کہ اگر کوئی میرے کلام پر عمل کرے گا تو ابد تک کبھی موت کا مزہ نہ چکھے گا۔ آج بھی ایسے لوگ بہت ہیں جو تمسخر کرتے ہیں، جو اگر ایک مسیحی ابدی زندگی کے بارے میں ان سے کہے تو ان کو کافر بھی کہتے ہیں کہ آپ کافر ہو، مرتد ہو۔ اگر کوئی خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہو لے تو ان کو مرتد یا کافر قرار دیتے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں، آج کے مولوی صاحبان اور 2000 سال پہلے کے مولوی صاحبان میں کوئی خاصی فرق نہیں ہے۔ ہمارا باپ ابراہیم جو مر گیا، کیا تو اس سے بڑا ہے؟ اور نبی بھی مر گئے، تو اپنے آپ کو کیا ٹھہراتا ہے؟ تو اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ کیا تو کون سا 30 مار خاں ہے؟ بھائی خداوند یسوع مسیح کوئی 30 مار خاں نہیں، بلکہ اس نے جتنے بھی 30 مار خاں ہیں ان سب کو بنایا ہے، زندگی کا نفس دیتا ہے، زندگی کے مواقع فرماتے ہیں کہ لوگ مڑیں خدا کی طرف، اپنی گناہوں کو چھوڑیں اور خدا کی طرف آئیں۔ وہ ہے خداوند یسوع مسیح، کوئی اور 30 مار خاں نہیں۔ یسوع نے جواب دیا، اگر میں آپ اپنی بڑائی کروں تو میری بڑائی کچھ نہیں، لیکن میری بڑائی میرا باپ کرتا ہے، کیونکہ باپ، جس نے باپ کو جانا اس نے بیٹے کو جانا، جس نے بیٹے کو جانا اس نے باپ کو جانا۔ اور خداوند یسوع مسیح 14 باب میں یوحنا کی انجیل میں فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، مجھ میں اور باپ میں کوئی فرق نہیں، ہم ایک ہیں۔ اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی بڑائی کروں تو میری بڑائی کچھ نہیں، لیکن میری بڑائی میرا باپ کرتا ہے جسے تم کہتے ہو کہ ہمارا خدا ہے۔
جسے تم کہتے ہو کہ ہمارا خدا ہے وہ میرا باپ ہے۔ تم نے اسے نہیں جانا، حالانکہ تم اسے خدا کہتے ہو، خدا کہہ کر پکارتے ہو، مگر تم نے اسے نہیں جانا، لیکن میں اسے جانتا ہوں، اور کہوں کہ اسے نہیں جانتا تو تمہاری طرح جھوٹا بنوں گا، مگر میں اسے جانتا ہوں اور اس کے کلام پر عمل کرتا ہوں۔ دوسرے انسانوں اور خداوند یسوع مسیح میں یہ فرق ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں ہم عابد ہیں۔ کسی نہ کسی طرح سے سارے کے سارے انسان عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ لکڑیوں کے، پتھروں کے، جانوروں کے، یا پھر اپنے اعمال کے، اپنی بڑائی کی عبادت کریں، اور کچھ ہیں جو خداوند واحد، خداوند حقیقی کے عابد بھی ہیں۔ مگر خداوند یسوع مسیح کیونکہ وہ خالق و مالک کائنات ہیں، وہ خداوند خود ہیں جو انسانی جسم میں ہمارے بیچ میں آئے، وہ نہ صرف عابد بلکہ وہ معبود بھی ہیں۔ عابد و معبود، وہ معبود اس لیے ہیں کہ وہ پہلے سے تھے، اور عابد اس لیے ہیں کہ وہ انسان بنے تاکہ ہمیں سچی عبادت سکھائے۔ تو اس نے اس انسانی جسم لے کر خدا باپ کی عبادت ایسی کی کہ صرف اسی کی پیروی میں، اسی کی طرح اگر ہم عبادت کریں خدا کی تو وہ مقبول خدا ہے۔ کوئی اور طریقہ نہیں، کوئی اور راستہ نہیں، صرف خداوند یسوع مسیح کے مثال کو لے کر اگر ہم خدا کی تمجید کرتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ عبادت قبول ہے خدا کو، کوئی اور عبادت خدا کو قبول نہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی جو مثال ہے اس میں اس کا تقدس ہے، وہ مقدس ہو کر عبادت ہمیں سکھاتا ہے کہ کیسے ہم عبادت کریں، جیسا کہ وہ اپنے شاگردوں کو سکھاتا ہے کہ کیسے آپ دعا کریں، جب آپ دعا کریں تو کیا کہیں۔ تو اس کی مثال کو لے کر اگر ہم چلتے ہیں ان مثالوں پر تو اسی وقت ہمارا جو عبادت ہے وہ حقیقی عبادت ہو سکتا ہے، بغیر اس کے کبھی نہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح کے تعلیمات جو ہیں وہ اہم ہیں ہمارے لیے۔ تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اگر جیسا کہ میں کہتا ہوں ویسا نہ ہوں تو میں بھی تمہارے جیسا جھوٹا بنوں گا، مگر میں اسے جانتا ہوں، مگر میں باپ کو جانتا ہوں اور اس کے کلام پر عمل کرتا ہوں۔ تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا، چنانکہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا۔ اب ابراہیم جو ہے، جس زمانے میں خداوند یسوع مسیح نے یہ کلام فرمائے، یہ باتیں کہیں، اس زمانے سے ابراہیم کے زمانے تک 2000 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے۔ یعنی اگر آج کے زمانے سے ہم کہیں تو خداوند یسوع مسیح 2000 سال پہلے اس زمین پر انسانی صورت لے کر آئے، مگر ابراہیم جو ہے وہ 4000 سال پہلے اس زمین پر تھے۔ تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں تمہارا جو باپ ہے ابراہیم، اس نے میرا دن دیکھا اور وہ خوش بھی ہوئے۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ تبھی تو یہودیوں نے پھر کیا کہا، 57 آیت میں یہودیوں نے اس سے کہا تیری عمر تو ابھی 50 برس کی نہیں، پھر کیا تو نے ابراہیم کو کیسے دیکھا؟ تو نے ابراہیم کو کیسے دیکھا؟ بھائی آپ تو 50 سال کے بھی نہیں ہو، آپ 2000 سال پہلے کی بات کرتے ہو کہ ابراہیم نے تیرے دن کو دیکھا اور وہ خوش ہوئے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کس طرح ممکن ہے؟ 58 آیت، جو میں اس آیت کو بہت پسند کرتا ہوں، پیشتر اس کے کہ ابراہیم پیدا ہوا ہو میں ہوں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تھا، اس نے کہا میں ہوں۔ اب یہ جو میں ہوں خداوند نے استعمال کیا، یہ لفظ میں ہوں، یہ جو
सतर है खुदावन ने, ये जो आयत है यहाँ पर खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि इससे पहले कि इब्राहिम ने जन्म लिया हो या पैदा हुआ हो, मैं हूँ। उसने ये नहीं कहा मैं था, मैं हूँ, क्योंकि मैं हूँ जो है वो खुदावंद वाहिद का असली नाम है, जिसे हम हय्या या यहोवा के नाम से भी जानते हैं। तभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 59 आयत में लिखा है, बस उन्होंने उसे मारने को पत्थर उठाए मगर यीशु छुपकर हैकल से निकल गए। भाई, जब खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि इससे पहले कि इब्राहिम पैदा हुआ हो मैं हूँ, तब यहूदियों ने पत्थर उठाया कि खुदावन यीशु मसीह पर फेंके और उसे मार डाले। क्यों? इसलिए कि यहूदियों के लिहाज से खुदावन यीशु मसीह ने जो कहा वो कुफ्र है, यानी खुदावन यीशु मसीह ने अपने आप को खुदावन के बराबर ठहराया। उन्होंने बताया कि मैं वही है, वही यहोवा हूँ जिसके बारे में मैंने आपसे कहा। कैसे? अगर हम खुरूज की किताब को पढ़ें 3 बाब में, जहाँ पर खुदावन यहोवा मूसा से तकल्लुम फरमाते हैं और कहते हैं कि भाई तू जा, यहूदियों जो तेरे ख़ानदान के लोग हैं, जो ग़ुलाम हैं यहूदी लोग, इसराइली लोग मिस्र में, और तू जा मिस्र के बादशाह फ़िरऔन से भी ये कह कि मेरे लोगों को छोड़े, और लोगों को भी ये कह कि भाई अपने बोरिया बिस्तर बांध और जिस मुल्क में मैं तुझे ले जाना चाहता हूँ वहाँ पर जाएं आप। तो मूसा ने खुदावन यहोवा से फरमाया कि भाई अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं क्या कहूँ कि किसने मुझे भेजा है। तो खुदावन ने वहाँ पर जो मूसा को फरमाया बहुत ही लाजमी है कि इसे हम इस पर सोचें और तफक्कुर करें। खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो मैं हूँ, मैं जो हूँ सो मैं हूँ। सो तू बनी इसराइल से यूँ कहना कि मैं जो हूँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मैं जो हूँ, हय्या ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इब्रानी ज़बान से अगर हम इसका तर्जुमा करें तो इसका मतलब है हयात या ज़िंदगी ने मुझे आपके पास भेजा है। तो खुदावन यीशु मसीह ने वो ही कलिमात यहाँ पर इस्तिफ़ादा किए जब वो यहूदियों के मौलवी साहिबान से मुखातिब थे। तो उनसे उन्होंने यूँ कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि पेशतर उससे कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूँ, मैं वही खुदाए है हूँ, मैं वही यहोवा हूँ जो इंसानी सूरत लेकर आपके पास हूँ। इसीलिए उन्होंने पत्थर उठाए के खुदावन यीशु को मारे। खुदावन यीशु मसीह, खुदा का मुक़द्दस कलाम ये उसके बारे में फ़रमाता है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसी के वसीले से बनी, जो चीज़ें भी खिलकत में हैं उसके बग़ैर कुछ भी खल्क ना हुआ, पैदा नहीं हुए। और उसी में ज़िंदगी है और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर। नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी कभी कभी नूर पर गालिब ना आया। तो खुदावन यीशु मसीह इस कायनात के बनने से पहले हैं, वो इब्राहिम के जन्ने से पहले हैं, वो अब भी हैं, वो फरदा यानी कल भी वो हैं, वो खुदावन आने वाले हैं। कल, आज और कल, कल, आज और कल यीशु वही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। उसी पर यकीन रख सकते हैं हम, उसी पर ईमान ला सकते हैं और उसी ईमान के वसीले से ही हम निजात पा सकते हैं। बग़ैर खुदावन यीशु मसीह के हम कभी जन्नत नहीं जा सकते, क्योंकि ये उसका कहना है, उसका वादा है कि मैं ही
راستہ، میں ہی سچائی اور میں ہی زندگی ہوں، اور میرے بغیر کوئی بھی باپ کے پاس آ نہیں سکتا۔ وہ نہیں کہتا کہ جا نہیں سکتا، وہ فرماتے ہیں کہ آ نہیں سکتا، یعنی وہ اپنی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ میں ہی وہ راستہ ہوں، میرے وسیلے سے ہی آپ خداوند باپ کے پاس آ سکتے ہیں۔ اور جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، میں اور باپ ایک ہی ہیں۔ یہ ہے خداوند کا کلام، یہ ہے خداوند کا مقدس کلام۔ یہ حسین اندریاس کا کلام نہیں، اس ٹی وی چینل کا کلام نہیں، یا پھر یوٹیوب کا کلام نہیں، یہ خداوند واحد، خداوند مقدس کا کلام ہے۔ اور خداوند جو کہتا ہے اس پر اٹل رہتا ہے، اس کے وعدے اٹل ہیں، وہ خود اٹل ہے، وہ مقدس ہے، اور جو مقدس ہے اس میں کبھی مکر نہیں ہوتا۔ تو سوال یہ ہے عزیز دوستو کہ کیا آپ سچائی کو ادھر یا ادھر ڈھونڈتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں سچائی ہوں، ابراہیم سے پہلے میں ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کائنات کو خلق کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری وجہ سے انسانی روپ لے کر تمہارے بیچ میں آیا تاکہ تمہیں نجات بخشوں۔ میں خداوند کا برہ ہوں جو قربان ہوا تمہاری خاطر، میں نے اپنا لہو بہایا تمہاری خاطر تاکہ تیرے گناہوں کا کفارہ میں دوں۔ تو اس نے کہا میں نے کام کو انجام دیا، آپ صرف ایمان لائیں، اور اس ایمان کے وسیلے سے آپ کو میں خداوند کا بیٹا یا بیٹی ٹھہراتا ہوں۔ یہ خداوند کا وعدہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ تسلی، وہ اطمینان، وہ سلامتی، وہ آرامش خداوند آپ کی زندگی میں آپ کو بخشے، تو خداوند یسوع مسیح ایک ہی وسیلہ ہے جس پر آپ ایمان لا کر حیات ابدی پا سکتے ہیں، خداوند کا اطمینان پا سکتے ہیں۔ یہ خداوند کے کلام کا وعدہ ہے۔ صرف اتنی سی چھوٹی سی دعا، اے خداوند میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں، میں بطور خود اپنے آپ کو نجات نہیں دے سکتا۔ اے خداوند تو میرا حقیقی منجی ہے، تو میرا واسطہ ہے۔ آج میں خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہوں، اقرار کرتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں اور پچھتاتا ہوں اپنے گناہوں سے، توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے، مڑتا ہوں تیری طرف اے خداوند، گناہوں سے مڑتا ہوں تیری طرف۔ تو مجھے بچا، تو میرا دستگیر بن اے خداوند۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ تو نے میری خاطر اپنی جان دی خداوند یسوع مسیح صلیب پر، تو موا، گاڑا گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا جیسے کہ تو نے وعدہ کیا۔ اے خداوند تو زندہ خداوند ہے، میں اس پر یقین رکھتا ہوں۔ میرے دل میں آ، میرا مولا بن، میرا سردار بن اے خداوند، میری سلامتی بن۔ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے میں نے یہ دعا طلب کی، آمین۔ اتنی سی دعا اور خداوند اپنا نجات آپ کی زندگی میں آج ہی اس نے فراواں طریقے سے، بھرپور طریقے سے بخشا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی رفاقت اور اس کا فضل آپ کے ساتھ ہو، آمین۔